کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانور کی قربانی کے حوالے سے ممانعت اختیار کی گئی ہے؟ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھینس ہو یا کٹا ہو، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ کیسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہونا چاہیے اور خسی ہو تو سب سے افضل یہی جانور ہے۔ کیسے شخص پر قربانی واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ السلام علیکم جی، آج کی دنیا کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عید قربان کی آمد ہے اور عید قربان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ مفتی شعیب احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات ان سے جانیں گے کہ آیا کہ کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانور کی قربانی کے حوالے سے ممانعت اختیار کی گئی ہے، کن کن لوگوں پر قربانی جائز کی گئی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن پر قربانی جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عید قربان کی آمد ہے اور عید قربان کے دن کے حوالے سے قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ عید قربان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، نماز پڑھنا اور میرا قربانی کرنا سب یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہر مسلمان کا جو ہے وہ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کروں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور عید الفطر کا دن جو ہوتا ہے وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ رکھا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا، قربانی کے حوالے سے مختلف علماء مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ بڑا گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ جو بھینس کا جو بچہ ہے اس کی قربانی کیسی ہے؟ یہ بھینس اور جتنا کٹے ہوتے ہیں یہ بھی گائے کے حکم کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے اندر ہی پالے جاتے ہیں۔ یہ جانور گائے کی مثل ہے، اس کو اسی شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح اونٹ ہے، ان کی عمر کے حوالے سے بھی ہے کہ کتنے سال کا ہونا چاہیے۔ اونٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اور ہاں قربانی کے لیے۔ اور اسی کے لیے گائے اور بھینس ہے یہ 2 سال کے ہوں، اور اسی کے لیے بکرا ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے 1 سال کا ہو، اور دمبا اور بھیڑا اور جو مینڈا وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی 1 سال کے کہا گیا ہے کہ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا دمبا مینڈا جو 6 مال کا ہے لیکن اگر وہ اتنا دکھائی دیتا ہے موٹا دبلا موٹا تازہ ہے، اچھا خاصا ہے، تو وہ بھی قربانی اس کی ہو جائز ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو سر مجھے یعنی اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ کٹے کی قربانی کرے تو کوئی عذر نہیں؟ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہوگی، خواہ وہ بھینس ہو یا کٹا ہو، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو سوشل میڈیا پر یہ سوال بارہا گردش کرتا ہے اور بارہا تفصیل کا اور بارہا اس پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آراء پائی جاتی ہے کٹے کی قربانی کے حوالے؟ لیکن ہر بندے کا اپنے ایک رائے ہے، مختلف علماء ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے اور اختلافات بھی ہیں، لیکن کٹے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ وہ قربانی جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو اسی طرح کٹے کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ کوئی اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے کہ قربانی کٹے کی جائز نہیں ہے، وہ بھی ایک جانور۔ ہاں، جنگلی جانور ہیں جس طرح ہرن وغیرہ ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ گھریلو ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ممانعت اختیار کی گئی ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، جیسے دوندا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کوئی زخم نہ ہو، کوئی کسی معذوری میں مبتلا نہ ہو، تو جو بھینس ہے، بیڑا ہے، بکرا ہے، ان کے سینگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کم عمری میں ہی کاٹ دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ایسے میں کیا رائے اختیار کریں گے؟
ہاں ایسے جانور جن کے سینگ کو بچپن میں کاٹ دیا جاتا ہے لیکن وہ سینگ اپنی جگہ موجود ہے، جڑ سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، اگر وہ جڑ سے ختم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر اگر وہ زخم بھی ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سینگوں کو اوپر سے تھوڑا کاٹ کے چھوٹا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک جائز ہوگی۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ کیسے جانور کی قربانی جائز ہے، کس طرح کا جانور ہونا چاہیے جس کی قربانی کی جائے؟ جانور کے لیے تو بتایا گیا کہ خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہونا چاہیے اور خصی ہو، تو سب سے افضل یہی جانور ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اور جانور بھی مل جاتے تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح جانور کے عیوبات کے اندر دیکھا جائے کہ اگر کوئی جانور ہے بالکل بہنگا ہے، کانا ہے اور اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ لنگڑا ہے، عید قربان تک جل کر جا ہی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسی قربانی عیب پسند نہیں ہے، بغیر عیب کے جانور ہو جو قربان کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ایک شخص 1 کروڑ روپے کی قربانی کی وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور وہ پھر مطلب 1 کروڑ کا جانور لینا، دکھانا، لوگوں کو بتانا، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ 1 کروڑ کا جانور لے کر ہم یہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے خاطر فلاں بھی کہ بھائی وہ فلاں 1 کروڑ کا لے کر آیا ہے، تو اس سے تھوڑا سا ریاکاری سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے ہاں بھی میں 1 کروڑ کا لے آؤں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے لائے ہیں، تو ایسی نیت کر کے لائیں۔ جو جانور لیں اتنا بڑی رقم خرچ کر کے ایک جانور لیں، اس سے بجائے کچھ 10 جانور مل جائیں 1 کروڑ کے اندر، تو وہ ہم ان کو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں اور اس کو لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنے۔ یہ اس سے بہتر ہے یہ کہ دکھلاوے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے 1 کروڑ کا جانور دے اور سارے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیمرہ لے کے آئے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہو رہا کہ اس فلاں بندے نے 1 کروڑ کی قربانی کر دی، تو وہ بڑا خوش ہوگا، تو یہ لوگوں کے اندر میری بات زیادہ پہنچے، میں مشہور ہو جاؤں، میں نے 1 کروڑ کا جانور اللہ کی راہ کے اندر ذبح کیا، تو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ 10 لے لو، 5 لے لو، تو تھوڑے زیادہ لے کر اس کی قربانی کر اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں، میں اپنے آخری سوال کی طرف جاؤں گا، کیسے شخص پر قربانی واجب ہے؟ کچھ لوگ یوں ہوتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، خربوں کروڑوں روپے قرضہ دینا ہے، خربوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی بھی ہے، قرضہ بھی دینا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو مسلمان ہے، غیر مسلم پر تو نہیں، ظاہری بات ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اور بچے کے اوپر نہیں ہوتی، بڑے کے اوپر، بالغ کے اوپر ہوتی ہے، اور مقیم پر ہوتی ہے، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بتایا گیا کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہتے، اس کا جذبہ ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کوئی قربانی کروں، اس کے پاس کچھ ہے رقم، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر کے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر رکھا گیا ہے کہ اس کو دوہرا اجر، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ ہاں جی، اگر استطاعت نہیں رکھتا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے تو اس کو دوہرا ثواب اس کو ملے گا۔ ہاں جی، ہاں جی، تو اگر یہ صاحب نصاب ہے اس کے تو ویسی قرآن میں قربانی واجب ہے تو وہ تو کرے گا، لیکن جو صاحب نصاب ہے وہ کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح۔ اچھا سر بتائیے گا، ایک اور بڑا یہ سوال پایا جاتا ہے، لوگ کروڑوں روپے کی قربانی کرتے ہیں، کروڑوں روپے مالیت رکھتے ہیں، اور پھر ان کے تعلقات بھی یعنی کروڑوں خربوں والوں سے ہوتے ہیں، پھر وہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی اپنے جیسوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے، ان کے گھر سے قربانی کسی غریب کے گھر نہیں جا پاتی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے طریقہ یکار یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں۔ اگر رکھنا تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ سارا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ہاں سارا بھی رکھ سکتا ہے، ہاں حکم رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے چاہیے کہ اس کو 3 حصے کر لے، 1 حصہ اپنے لیے رکھ لے، 1 اپنے رشتہ داروں کو دے دے، 1 جو غربا مساکین جو آ رہے ہیں ان کے اندر تقسیم کرے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس کے 3 حصے کر لیے جائیں گوشت کے، تاکہ اپنے پاس بھی آ جائے، اپنے رشتہ داروں قارب کے پاس بھی چلا جائے، اور غربا مساکین جو مستحق ہیں ان کے پاس بھی پہنچ جائے، تاکہ وہ ثواب
ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانا میرے ساتھ مفتی شعیب احمد صاحب موجود تھے۔ انہوں نے قربانی کے حوالے سے تمام تر سوالات کے مدلل جوابات دیے ہیں اور انہوں نے تمام تر سوالات کے واضح جوابات دیے ہیں، جس کے اندر تمام شبہات کو انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے، کون کون سے لوگوں پر قربانی جائز ہے، کون کون سے لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں جن کی اگر قربانی نہ بھی کریں تو ان کو جو ہے وہ مشکل نہیں ہے یا ان کے لیے گناہ کا باعث نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو نہیں اجازت، اللہ نگہبان۔